الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد بل أحياء عند ربهم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. حضرات محترم، ہم امام الانبیاء کے نواسی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے، ان کی شہادتوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کے جو رفقا تھے جو شہید ہوئے میدان کربلا میں، ان کا ذکر چل رہا تھا. حضرات محترم، ہم نے گزشتہ سلسلے میں یہاں تک سن لیا تھا کہ گاؤں کے لوگ آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ یا نواسۂ رسول، ہم پہلے شہید ہوں گے، اس کے بعد آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا. اسی طرح بنی کلب کے کچھ لوگوں کو بھی پتہ چلا، تو وہاں سے حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے. کیسے تشریف لائے، اس کا واقعہ کیا ہوا، آئیے آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ان کی والدہ ماجدہ ان کے پاس آئیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے آہوزاری کی وجہ دریافت کی. اب ان کے جب والدہ جو ہے محترمہ کے پاس جب یہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی پہنچے تو ان کی والدہ نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال لیا اور زار و قطار اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا. یہ آپ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میری والدہ محترمہ، میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، کوئی بے ادبی کی ہے تو آپ مجھے بتائیں. یہ حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، ان کی شادی کو ابھی 17 ہی روز گزرے تھے جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. ان کی والدہ انہیں کہنے لگی، اے میرے لخت جگر، میں نے بہت امنگوں اور بہت پیار سے تمہیں پالا ہے اور تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوشش کی ہے کہ اچھی طریقے سے تمہاری تربیت ہو سکے. تو حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنی والدہ سے بڑا محبتاً اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی میں نے ایسا کوئی معاملہ کر دیا ہے جس سے آپ ناراض ہو رہی ہیں، تو مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا، جیسے کوئی معانقہ کرتا ہے ایسے باہوں میں لیا اور رونا شروع کر دیا اور زار و قطار اونچا اونچا رونا شروع کر دیا. اب یہ جتنی محبت سے پوچھتے وہ اتنا زیادہ اونچا روتی، تو انہوں نے پیار و محبت سے اور ایک یہ ہے امید دلاتے ہوئے عرض کی کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، آپ اپنے رونے کی وجہ بتائیے مجھے، آپ کیوں رو رہی ہیں، رونے کی وجہ مجھے بتا دیجئے. تو ماں نے کیا کہا، ماں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسی امام حسین کربلا میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور کوفیوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کر دی ہے، انہیں بلایا ہے اور بلا کے اب ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں.
اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تو خون رسول پر اپنی جان کو فدا کر دے۔ تو وہب نے کیا کہا؟ وہب نے کہا اے مادر مہربان خوب نصیب، یہ میری جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں کہ امام حسین میرے یہ جو جان ہے، امام حسین میری اس جان کو قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے 2 باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و عشرت کے دن جو ہیں وہ میرے نام کیے ہوئے ہیں، اس نے میرے سر جو سہرا باندھا ہوا ہے، میں اس اپنی بیوی سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا نہیں سکتے، ان کی حسرتوں کے تڑپنے کا جو خیال ہے، اگر صبر نہ کر سکی وہ، ان کی حسرتوں کے جو تڑپنے کا جو ہے وہ خیال ہے وہ مجھ پر ہی ہے، ان کی ابتدا اور انتہا میں ہی ہوں، تو اگر میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ صبر کر سکتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں کر سکتی تو میں انہیں اجازت دے دوں تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکیں، جیسے وہ چاہیں اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو جائے اور وہ تم سے کچھ ایسی باتیں کرے کہ جس کی وجہ سے تیرے ہاتھ سے یہ سعادت نکل جائے۔ وہب نے کہا پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گرہ میرے دل میں اتنی مضبوط لگ چکی ہے کہ اب اس کو آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش میرے دل میں ایسا پیوست ہو چکا ہے کہ دنیا کی کسی پانی سے بھی اسے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار اور غداروں کے نرغے میں ہیں، میری تمنا ہے کہ میں ان پر اپنی جان نچھاور کر دوں، اپنی جان ان پر قربان کر دوں۔ یہ سن کر بی بی جو نئی دلہن تھی اس نے اپنے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی اے میرے آرام جان، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب سے منع کیا ہے، ورنہ میں بھی میدان جنگ میں تیرے ساتھ یہ جنگ لڑتی، افسوس اس سعادت میں میرا حصہ داخل نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں نے دل بھر کر تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر چکا ہے۔ یہ تو میں نے سنا ہے کہ جب شہید فوت ہونے لگتا ہے تو وہ سیدھا حوروں کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، مجھ سے عہد کر کہ جب سردار اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرا بھی شمار اور نعمتوں کی حاضری ہوگی تو وہاں پہ تو مجھے نہیں بھولے گا۔ یہ نوجوان اپنی نیک بی بی اور برگزیدہ ماں کو لے کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور ان کی بیوی جو ہے حضرت وہب ابن عبداللہ قلبی، ان کی بیوی جو ہے وہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، بہشتی حسین کمال اطاعت شاعری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے، اور میں نہایت بے کس ہوں، نہ تو میری ماں ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا والد ہے، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں التجا کرتی ہوں کہ روز محشر میں میرے اس شوہر سے میری جدائی نہ ہو، اور میں یہ دوسرا ارادہ بھی رکھتی ہوں
کہ مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے، اور وہب نے عرض کر دیا کہ امام اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے۔ میں نے اس سے عہد کر دیا ہے۔ حضرت وہب اجازت طلب کر یہ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب احدا نے دیکھا کہ گھوڑے پر اتنا حسین و جمیل اور مہارتوں سے بھرپور انسان اس طرح آ رہا ہے گھوڑے پر کہ کیا شعر پڑھ رہے تھے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی، کیا کہتے ہیں کہ امیر حسین و نعم الامیر، کہ حسین جیسا امیر کوئی نہیں ہے، لہو لمعۃ کالسراج منیر، وہ اس طرح ہے کہ جیسے سراج منیر ہوتا ہے، چمکتا ہوا جو چراغ ہوتا ہے اس طرح ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ پیکر اخلاص و محبت جب یہ میدان میں پہنچے تو صف اعداء میں مبارز طلب کیا۔ مبارز کہتے ہیں مقابل کو، مقابلہ کرنے والے کو۔ مبارز کو طلب کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ اور جو بھی سامنے آیا اس کا سر تلوار سے تن سے جدا کر رکھ دیا، اور حالت یہ تھی کہ جس طرف گھوڑے کو موڑتے اس طرح سروں کے ڈھیر لگا دیا کرتے۔ اور کچھ مورخین نے ایسا لکھا کہ ان کے ارد گرد سر اکٹھے ہو گئے، اتنے جانباز طریقے سے اور اتنی زبردست انداز سے انہوں نے جو مقابلہ کیا کہ جس طرف گھوڑا پھیرتے صف اعداء کے سروں کو اس طرح کاٹتے جس طرح گاجر اور مولیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ بے قرار ہوئے، بے قرار ہو کر جب بہت ساروں کو مار چکے، قتل کر چکے، واصل جہنم کر چکے، پھر اپنے گھوڑے کو امواق کو موڑا، مہار کو موڑ کر اپنے والدہ کے پاس آئے اور والدہ سے کہنے لگے کہ اے میری والدہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اور وہاں سے نکلے تو اپنی ساتھی اپنی جو زوجہ تھیں ان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہیں صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد اتنے تک اعداء میں سے پھر آواز آئی ہے کوئی مبارز جو ہمارے مقابلے میں آ سکے؟ وہب گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ نئی ٹکٹکی ڈال کر اپنی آنکھیں اس کی میدان کی طرف ہے اور آنسو جاری ہیں۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر نامدار سوار حاکم بن طفیل آیا۔ وہب نے ایک ہی جھٹکے میں اسے نیزے پر پرو دیا اور نیزے پر اٹھا کر زمین سے اتنی زور سے پٹکا کہ اس کی ہڈیاں چورو چور ہو گئیں، اور جو میدان تھا اس میں شور و غل مچ گیا کہ حکم بن طفیل جو ہیں یہ دشمن نے اسے مار دیا ہے، وہب نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب حضرت وہب نے دشمنوں کے جو جمگٹھا تھا اس میں اپنے گھوڑے کو لے گئے اور جو سامنے آتا اس کو کاٹ ڈالتے۔ اسی طرح پھر مبارز طلب کیا، پھر اس کو مارا۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے حضرت وہب یہ تو کسی طرح بھی ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، ہمارے بڑے سے بڑا جو شاہ سوار ہے وہ بھی جاتا ہے تو حضرت وہب اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں، اس کا سر کاٹ دیتے ہیں، اسے نیزے پر پرو دیتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ یہ ایک ہجوم بناؤ، ایک گروہ بناؤ، گروہ کی شکل میں حضرت وہب پر حملہ کر دو۔ اب کیا ہوا کہ حضرت وہب پر یک بارگی حملہ کیا گیا۔
जब हज़रत वहाब पर एक बारगी हमला हुआ तो स्याह दिले बदबातन ने उनका सर काट कर हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में फेंक दिया। अब हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में जब उनका सर पहुंचा तो उनकी वालिदा ने अपने पल्लू से अपने जो है वो बेटे के मुंह को साफ किया, मट्टी उससे झाड़ दी और कहा, ए मेरे बेटे मैं तुझसे राज़ी हूँ, ए मेरे बेटे मैं तुझसे राज़ी हूँ। और उसकी बीवी जो थी उसने अपने शोहर का सर अपनी गोद में रखा और इस तरह उससे मोहब्बत करने लगी जिस तरह परवाना शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है। और किसी ने उनके बारे में क्या खूब फरमाया है कि सुरखरुई उसे कहते हैं कि राय हक में सर के देने में ज़रा तूने तामुल न किया, कि तूने अपनी जान इमाम हुसैन और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी। अपनी माँ को जो तूने तसल्ली दी थी, अपनी माँ से जो वादा किया था उस पर तू कायम रहा और तूने अपने उस वादे को साबित कर दिया। हज़रात मोहतरम, अब क्या हुआ कि इसी तरह जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐलान किया कि है कोई अहले बैत पर अपनी जान निछावर करने वाला, है कोई मेरे नाना की शफाअत को पाने वाला। तो हज़रत हुर जो थे ये सुबह से बेकरार थे। जब से जंग का आगाज़ हुआ उस वक्त बेकरार थे। कभी अमर बिन साद के पास जाते और कहते, क्या तुम्हें पता है इमाम हुसैन कौन है? तुम क्यों खून रसूल के साथ जो है वो जंग कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता इमाम हुसैन कौन है? इनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना फूल फरमाया है और आका अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कैसी कैसी शफकत की है। कभी ये बातें कहते और उसके पास कोई जवाब नहीं होता था तो वहाँ पर से चल पड़ते थे और बेकरारी के आलम में थे। इस हालत में थे कि बदन कांप रहा था, चेहरा जर्द था और पेशानी पर ऐसे आसार नुमायाँ थे कि आपका दिल जो है वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। तो इनके भाई जो थे वो मुसअब बिन यजीद, इनकी हालत देखकर तो वो इनसे कहने लगे कि ए मेरे भाई, मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी जंगों में देखा है, कभी तुम नहीं घबराए, कभी मैंने तुम्हें इस हालत में नहीं देखा कि तुम घबरा चुके हो, कभी इस हालत को तुम नहीं पहुँचे हो। लेकिन आज मुझे जो तुम्हारी हालत नज़र आ रही है वो अजीब सी हालत है, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों परेशान हो, क्या वजह है। हज़रत हुर क्या कहने लगे? हज़रत हुर कहने लगे, ये मुस्तफ़ा के फर्जंद से जंग है, अपनी आकबत से लड़ाई है। मैं बहिश्त और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, दुनिया पूरी कुव्वत के साथ मुझको जहन्नम की तरफ खींच रही है और मेरा दिल इसकी हैबत से कांप रहा है। इसी असना में हज़रत इमाम की आवाज़ आई, फरमाया, कोई है आज आले रसूल पर अपनी जान निसार करने वाला, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर सुरखरुई पाने वाला है कोई बंदा? ये सदा थी कि जिसने पाँव की बेड़ियां काट दी, बेताब दिल को करार मिल गया और इत्मीनान हुआ। शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम हुसैन पहली ही जुरात से चश्म पोशी फरमाएँ तो अजब नहीं, करीम ने करम से बशारत दी है। अब जान फिदा करने के इरादे से हज़रत हुर आदा के लश्कर से निकले और सीधा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश हो गए। हज़रत इमाम हुसैन से कहने लगे,
اے نواسہ رسول، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے ہی سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ روکا تھا۔ میں اپنی اس غلطی کی جو ہے وہ پچھتاوا کرنا چاہتا ہوں، اپنی اس غلطی کا جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے نانا مجھے اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں گے، مجھے قبول فرمائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ باتیں حر نے کی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تو اخلاص مندوں میں آ جاتا ہے تو رب تعالی استغفار کو قبول کرنے والا ہے، اور تو توبہ مستجاب جو لا رہا ہے رب تعالی اسے قبول فرمائے گا۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضرت حر نے اجازت پائی، اجازت لے کر حضرت حر میدان کربلا میں آ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جب گروہ اعداء سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر جب وہاں سے نکلے اور پھر امام حسین سے اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد امام حسین سے اجازت لینے کے بعد میدان کربلا میں آ گئے اور مبارز طلب کیا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں جو میرا مقابلہ کرے، آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ اب حضرت حر کو دیکھ کر ان کے بھائی جو تھے حضرت مصعب بن یزید، ان کو بھی ہمت ملی، اور کیا ہوا، وہ بھی لشکر اعداء سے نکلے۔ تو عمر بن سعد یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کا بھائی جو ہے یہ جا رہا ہے اپنے بھائی سے لڑائی کرنے کے لیے، یہ ان سے جا کے لڑائی کرے گا۔ تو ہوا کیا کہ حضرت حر کے بھائی حضرت مصعب بن یزید آئے ان کے پاس اور کہنے لگے، میرے بھائی تیری وجہ سے مجھے بھی راہ ہدایت مل گئی، میں بھی امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتا ہوں اور ان سے میں لڑوں گا۔ اب کیا ہوا، جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ بھائی اس کا اس سے لڑنے جا رہا ہے، یہ تو ادھر جا کے اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اب اس نے ایک تیز تراز سا بندہ بھیجا اور اسے کیا کہا کہ فریب کاری کے ساتھ اور ایسے انداز میں حر کو اپنے ساتھ لگاؤ، اسے سمجھاؤ کہ تم غلط رستے پہ ہو، ادھر ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور اس کو اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ ملا کر تو پھر اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا تو کیا کرنا ہے، اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ بندہ آیا اور کہنے لگا، حر یار تجھ پر بڑی حیرانی ہے مجھے، اور بڑی افسوس بھی ہوا ہے اس بات سے کہ تجھے نہیں پتا کہ اس وقت یہ تو بے بس لوگ ہیں، یہ تو مسافر لوگ ہیں، یہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ تو مسافر ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں، اور یزید کا اتنا بڑا لشکر ہے، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت جو پیسہ ہے وہ یزید کے پاس ہے، اس وقت حکومت یزید کے پاس ہے، اس وقت جو لاؤ لشکر ہے وہ یزید کے پاس ہے،
اگر تو یزید کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے، تو کسی کو مار دیتا ہے، تو تمہیں اچھا بھلا انعام ملے گا، اور ان کے ساتھ ملے گا تو کیا انعام ملے گا۔ اور اسی حالت میں تھا تو حر ان سے کہنے لگا کہ اے بے عقل ناسے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کر رہا ہے۔ حضرت حر اسے کہہ رہے ہیں، اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کو تو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ تو وہ دولت ہے جو تیرے پاس ادھر ہی رہ جائے گی اگر تو نے اکٹھی بھی کر لی، یہ تو فانی دنیا ہے، تو نے چلے جانا ہے۔ حضرت حر یہی باتیں کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ حضور سید عالم، حضرت حر اسے کہہ رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے، امام حسین کو پھول فرمایا ہے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کے انہوں نے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے اس کے سامنے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ حضرت حر جو ہیں یہ تو میری باتوں پہ آ ہی نہیں رہے، جو میں طریقے ہٹ کنڈے استعمال کر رہا ہوں اس کو تو حضرت امام حسین کے جو یہ جانباز سپاہی ہیں حضرت حر، یہ تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو حضرت حر نے اسے کہا، اے کمبخت، تیرے اس حوصلے پر لعنت ہے تجھ پر، یہ جو تو حوصلہ رکھتا ہے تیرے اس حوصلے پر لعنت ہے تجھ پر۔ اب جب اس کے ساتھ یہ باتیں ہوئیں تو اس نے کیا کیا کہ حضرت حر کو باتوں باتوں میں اس نے سینے میں جو ہے وہ تیر دے مارا۔ جب حضرت حر کو اس نے سینے میں تیر دے مارا، حضرت حر کے سینے میں تیر لگا تو حضرت حر نے مقابلے میں کیا کیا کہ اسے ایک ہی وار میں سینے سے اس کو مارا، نیزہ اسے اٹھا کر نیزے پہ پرو کر اور نیچے زمین پر اس طرح پٹخا کہ اس کی ہڈیاں چور و چور ہو گئیں، اور اس طرح جو ہے اس کا سر جو ہے جدا کر دیا، وہ چور و چور ہو گیا، مر گیا وہ۔ اب جب حضرت حر نے اسے گرانے کے بعد اس کے دو بھائیوں نے دیکھا کہ حر نے تو ہمارے بھائی پر حملہ کیا ہے اور اسے مار دیا ہے، وہ دونوں بھائی آئے، ایک کو حضرت حر نے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا، اور جب دوسرے نے دیکھا کہ اس نے حر نے تو میرے دوسرے بھائی کو بھی مار دیا ہے تو وہ دوڑ پڑا، وہاں سے فرار ہونا چاہا۔ حضرت حر نے اس کا تعاقب کیا اور تیسرے بھائی کو بھی حضرت حر نے پیچھے سے نیزہ مارا اور نیزہ اس کے سینے سے نکل گیا، اور جب سینے سے اس کے نیزہ نکلا حضرت حر نے اسے اٹھا کر زمین پہ پھٹکا اور اس طرح اس کو واصل جہنم کیا۔ حضرات محترم، اب حضرت حر نے کیا کیا؟ حضرت حر کبھی دائیں طرف لشکر میں چلے جاتے اور گروہ اعداء کے سر کاٹ دیتے، کبھی بائیں طرف لشکر میں گھس جاتے اور گروہ اعداء کے اس طرح سر کاٹتے جاتے کہ جس طرح مولیوں اور گاجروں کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح حضرت حر نے یزیدیوں کے سر کاٹے۔ پھر ابن سعد کے لشکر نے بھی یہ اعتراف کر دیا کہ حضرت حر واقعی جاں باز سپاہی ہیں، اور پھر انہوں نے یکدم اکٹھے ہو کر حضرت حر پر ایک اکٹھا حملہ کیا، اور جب حضرت حر پر اکٹھا حملہ کیا گیا تو اس میں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے شدید قسم کے زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہوئے اور گرے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، ابھی سانسوں کی کچھ رمق باقی تھی۔ حضرت حر نے آنکھ کھول کر دیکھی، آنکھ کھول کے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی گود میں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ جب یہ دیکھا
تو آپ کا سینہ، آپ کا دماغ فرزند رسول کی خوشبو سے معطر ہو گیا، اور اس حالت میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور اس حالت میں آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے ساتھ ہی 50 سے زائد جو ہے وہ افراد شہید ہو چکے تھے۔ 50 سے زائد افراد شہید ہو چکے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا، آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، اب ان نفوس قدسیہ کی باری تھی۔ اب ان کے ٹائم آنے والا تھا۔ اب مولا علی کی اولاد کا وقت آ چکا تھا۔ اب اسد اللہ کے شہران حق کا موقع آیا تھا، اور علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑے نے میدان کربلا کو جلا دیا، اور گاہ میں ایک ایسی زبردست قسم کی جو ہے وہ جانبازی پیش کی کہ کربلا کا جو بھی دیکھتا، اعداء میں سے ہر ایک کی ٹانگیں کانپتی۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے، اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ اسد اللہ، یہ وہ تلواریں تھیں، یہ شہاب ثاقب کی آتش بازی، بنی ہاشم کی جان بازی اور جان شکار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا۔ مولا علی کی جو اولاد تھی، جب وہ کربلا میں گھوڑوں پہ بیٹھی تو اس طرح خون بہا، جو دشمن تھے اس طرح کاٹے گئے کہ جو کربلا کی ریگزار تھے، جو کربلا کی ریت تھی، اس سے بھی خون نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ شہزادے جو تھے دائیں طرف جاتے تو اس طرح کا حملہ کرتے کہ کئی لوگوں کی گردنیں اتار دیا کرتے، بائیں طرف جاتے تو اس طرح کا حملہ کرتے کہ کئی لوگوں کی گردنیں اٹھا دیا کرتے۔ یہ مولا علی کے شہزادے امام حسین کے رفقا، یہ جس طرف بھی جاتے اس طرف اعداء کی گردنیں زمین پر بکھری ہوئی نظر آتی، اور جب امام حسین پر اور دین پر جان قربان کرتے تو سبھی کے منہ کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند اور آپ کے بھائی، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے پھپھو کے بیٹے، انہوں نے ایسے انداز میں کربلا کو سجایا کہ دیکھنے والوں کے لب سے ضرور نکلتا تھا کہ یہ مولا علی کی اولاد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بہادروں کے سامنے بھی آتے ہیں تو بہادروں کے دل جو ہیں سینے میں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کو اچھے طریقے سے بیان کرنے اور اپنی زندگی میں جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا میں اپنی جان کو نچھاور کیا، اس مقصد کو اپنے ذہن میں ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔